بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی چپکلی کے بارے میں کہ چپکلی کو مارنا کیسا ہے، کیا اس کو مارنے سے ثواب ہوتا ہے اور کیا چپکلی ایک منحوس جانور ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں چپکلی کا خون لگ جائے وہ آسیب زدہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چپکلی کو مارنے والا شخص ناپاک ہو جاتا ہے، جسے 3 مرتبہ غسل کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ چپکلی کو مارنا گناہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، آج میں آپ کو قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں ان کے جواب دوں گی۔ چپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے اور عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، جنہیں یورپی ممالک اور جنس بہت شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ کچھ اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی کھانے میں اپنی زبان لگا دیں یا وہ اس میں خود گر جائیں اور بعد میں انسان اس کھانے کو کھا لے تو چند لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جب چپکلی دودھ میں گر جاتی ہے اور پھر بے خبری میں دودھ کو پی کر جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اکثر تو گنے والے حضرات جوس بناتے ہی ساتھ ہی بے خبری میں مشین میں چھپی ہوئی چپکلی کو پی جاتے ہیں، اور اس سے بہت سارے جانی نقصان ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی چپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کرہت محسوس کرتا ہے، اور خاص کر خواتین تو چپکلی کو دیکھتے ہی ڈرنے لگتی ہیں۔ حضور کریم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثات میں چپکلی کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بیان کروں گی۔ تو ناظرین گرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو ہر جانور اس وقت آگ بجھانے کی کوشش میں تھا اور یہی دعا کر رہا تھا، جبکہ چپکلی وہ جانور جو آگ بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ تو اس بارے میں حدیث پاک حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکلیوں کو مارا کرو، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بڑھانے کے لیے پھونک مارتی تھیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر کی طرح سے نقصان دے گی۔ ان میں سے ایک چپکلی اس خاندان سے جڑی مخلوقات میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چپکلی کا خاندان اکثر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثال بنا دیا گیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو کہ صرف بہت چھوٹے بچے تھے، وہ زمینوں اور غاروں پانیوں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تب سے ہی نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ صحیح مسلم بخاری کے حدیث نمبر 2240 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے یا چپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے، اس شخص کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں مارے اسے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے کے لیے دوسری چوٹ میں مارنے والے سے بھی کم ثواب ہے۔ اور اب آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرلے یا چپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنے طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اور نہ ہی چپکلی کے خون کا جنات سے کوئی تعلق ہے۔ چپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار
وہ کھانے میں اپنا لفظ یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ جس نے چپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ چپکلی جیسے موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور مارنا ناجائز اور نہایت اہم ہے، کیونکہ اسلام میں ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، جبکہ دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے بھی کم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ دودھ پہ یہ بہت جلدی اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دودھ بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اپنے کچن کی تمام برتنوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔